आगाज में आपको बताएं कि खवातीन, नौजवानों और किसानों के लिए अच्छी खबर है। बजट में खुसूसी मंसूबों के लिए रकम मुख्तस की गई है। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। तालीम और स्पोर्ट्स इंटोनमेंट में भी फंड्स बनाए जाएंगे और फंड से मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। खवातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के प्रोग्राम समेत किसानों के लिए ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई। आपको बताएं कि तालीम और स्पोर्ट्स के जो फंड्स हैं उसके हवाले से भी इंडोनमेंट कायम किए जाएंगे और ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बजट के हवाले से आपको बताएं कि कल बाकायदा तौर पर जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बजट में खुसूसी मंसूबों के लिए रकम जो है मुख्तस की गई है, जिसमें नौजवानों को बिला सूद कर्ज भी फराहम किए जाएंगे। आवाम को रिलीफ मिलेगा या तकलीफ बढ़ेगी, नजरें कल आने वाले बजट पर लग गई। 13 खरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। मुलाजिमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान है। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% का इजाफा किया जाएगा और ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 20% का इजाफा होगा। आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 9200 अरब रखने के हवाले से भी तजवीज दी गई है। कैसे कमाना है, कितना और कहां खर्च करना है, क्या महंगा होगा क्या सस्ता। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 13 खरब से जायद का बजट तैयार कर लिया, जो कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8000 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि बजट में दफाई अखराजात 1.7 ट्रिलियन से जायद रखने और नॉन टैक्स आमदन 2.5 खरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। स्टेट बैंक मुनाफा 900 अरब और पीडीएल से 750 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि आइंदा वफाकी बजट का खसारा जीडीपी का 6.4% रह सकता है, जबकि वफाक और सूबों का बजट खसारा 4.8 से 5% तक रखने का तखमीना लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। हतमी फैसला वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में कल होगा। दूसरी जानिब आइंदा माली साल FBR का टैक्स हदफ 9200 अरब तक रखने, जबकि 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज है। IMF की मुशावरत से FBR महसूलात का हदफ 9200 अरब मुकर्रर किया गया है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% आयद करने, जबकि लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज है। प्रोडक्शन टीम, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी बजट में लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने और मकामी गाड़ियों की वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगाने की तजवीज जेर गौर है। शब के इम्पोर्टेड ब्रांडेड मेकअप का सामान मजीद महंगा होने का भी इम्कान है। मशीनरी के निर्ख भी बढ़ाए जा रहे हैं। पालतू जानवरों के इम्पोर्टेड खिलौने भी महंगे होंगे। इम्पोर्टेड पानी और एनर्जी ड्रिंक्स की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर खजाना इसाक डार की क़यादत में मुआशी टीम की मुलाकात हुई। मुआशी टीम ने वजीर आजम को इक्तसादी सर्वे बराए माली साल 2022-23 पेश किया। वजीर आजम ने गुज़श्ता एक बरस में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कोशिशों को सराहा। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज शाकिर अब्बासी से। शाकिर अब्बासी, इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार की क़यादत में जो माशी टीम है, जिसमें वज़ीर ममलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, मावन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, तारिक पाशा और वज़ारत खजाना के एहलकार शामिल थे। उन्होंने मुलाकात की। माशी टीम ने वज़ीर आज़म को इक़्तिसादी सर्वे माली साल 22-23 जो है वो पेश किया। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को गुज़िश्ता जो कारकर्दगी और मैशत को इस्तेहकाम दिलाने के लिए जो कोशिशें उनको सराहा है और गुज़िश्ता हुकूमत के छोड़े गए माशी चैलेंजेस और सैलाब के बावजूद माशी टीम को मुल्क की मैशत बेहतर करने के लिए उन्होंने काम किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनको शाबाश दी। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में हुकूमत गुज़ारी शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत के लिए खतीर रकम जो है वो रखने का जो है वो फैसला किया और छोटे किसानों को आला मेयार का बीज और खुदकार ज़री मशीनरी से लेस किए जाने का प्रोग्राम भी इस बजट में शामिल है। वज़ीर आज़म ने हिदायत किया कि आइंदा बजट में छोटे किसानों के लिए बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम में तोसी की जाए, जिससे फी एकड़ ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को हुकूमत इनाम से भी जो है वो नवाजेगी।
اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے بجٹ 2023-24 میں نوجوانوں، خواتین اور زرعی ٹیوب ویل سے متعلق خصوصی منصوبوں کے لیے جو ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کل آنے والا بجٹ عوام کے لیے ریلیف کا کوئی سامان لائے گا یا مہنگائی کا بوجھ بڑھائے گا؟ سب کچھ مہنگا ہوگا یا کچھ سستا ہونے کا بھی امکان ہے؟ بجٹ کے خد و حال اور آج ہونے والی اقتصادی سروے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے شیراز احمد شیرازی۔ شیراز احمد شیرازی، بتائے گا عوام دوست ہوگا یا عوام دشمن بجٹ آئے گا؟ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے بالکل اب سے کچھ ہی دیر بعد 4 بجے کے قریب جو ہے آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار معاشی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کریں گے اور جو رواں مالی سال یعنی 2022 اور 23 کا جو اقتصادی سروے رپورٹ ہے وہ پیش کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا ملک کے جو سیاسی عدم استحکام رہی، اس کے علاوہ سیلاب کی جو صورتحال تھی اس سے بھی ہم جو ہے نبرد آزماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روس اور یوکرین کی جنگ تھی اس میں بھی سپلائی چین انتہائی متاثر ہوئی اور جو کمیونٹی پرائس ہے اس میں اضافہ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ان 3 وجوہات کی بنا پر جو ہمارے اہداف تھے، جو بجٹ میں ہم نے جو اہداف رکھے تھے اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق، وہ ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تو ایسا میں جو ہماری جو سروے آج پیش کی جائے گی وہ سوائے سے بتاتا چلوں تو کمیونٹی پرائس میں جو اضافے کے باعث مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا رواں مالی سال 2022 اور 23 کے دوران۔ اس کے علاوہ جولائی سے مارچ تک جو مہنگائی کی شرح تھی وہ تقریباً 29% جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ رواں مالی سال جو ہے جی ڈی پی کا جو حجم تھا وہ 84,600 ارب سے زائد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، یعنی جو ہم اپنے تمام تر جو مقاصد تھے اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، جو ہمارے فگرز تھے وہ ہم اچیو نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ گزشتہ مالی سال جو ہے زراعت کے شعبے یعنی پاکستان کا جو انحصار ہے زیادہ تر زراعت پر ہے، وہ زراعت کے شعبے کی گروتھ جو ہے وہ 4.40% جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن اب جو ہے اس سال جو زرعی شعبے کی شرح نمو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 1.55% جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنا جو ہے وہ کم ہوئے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران جو لائف سٹاک کی شرح تھی وہ 3.7% جو ہے وہ رہی۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ مالی سال کے دوران جو ہمارے پاس لائف سٹاک کی شرح تھی وہ تقریباً 3.26% جو ہے وہ رہی تھی۔ اسی طرح جنگلات کی اگر بات کر لی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ٹورزم کی بھی بات ہو رہی تھی، تو جنگلات کی شرح نمو جو ہے وہ 3.9%، جبکہ جو ماہی گیری کی شعبہ ہے اس کی جو شرح نمو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 1.4% رہی۔ جو ہمارے پوائنٹس تھے، جو ٹارگٹ تھے، وہاں تک بھی ہم جو ہے وہ نہیں پہنچے۔ اسی طرح اگر معدنیات کی شعبے کی تو اسی بات کر لی جائے تو جو معدنیات کے شعبے کی شرح نمو تھی وہ ہمارے پاس منفی میں ہے اور منفی 4.4% رہی، جبکہ جو مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہے وہ بھی ہمارے پاس منفی 3.9% جو ہے وہ رہی۔ جو بڑی صنعتی شعبے ہیں ان کی اگر تو اسی تفصیلات آپ کو دوں تو وہ بھی اس کی بھی جو شرح نمو ہے وہ ہمارے پاس منفی 7.9% رہی، جبکہ تعمیرات کی جو شعبہ ہے اس کی بھی جو گروتھ ہے وہ بھی ہمارے پاس منفی یعنی منفی 5.5% جو ہے وہ رہی۔ انڈسٹری سیکٹر کی اگر تو اسی بات کر لی جائے تو انڈسٹری سیکٹر کی شرح نمو جو ہے وہ ہمارے پاس 2.9%، جبکہ خدمات کی جو شرح نمو ہے وہ ہمارے پاس 0.85% جو ہے وہ رہی ہے۔ اسی طرح اگر رواں مالی سال کے دوران برآمدات کا جو متعین ہدف ہے اس کی بات کر لی جائے تو وہ بھی ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے اور رواں مالی سال جولائی سے مئی تک جو ہے 25 ارب 36 کروڑ ڈالر کی برآمدات رہی ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ اس کے علاوہ اہم فصلوں کی جو پیداوار کی گروتھ ہے وہ بھی ہمارے پاس منفی ہی رہی، یعنی ہم پازیٹیوٹی کی طرف نہیں گئے، وہ بھی ہمارے پاس 3.2% ہے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی نوجوان ہے، ینگسٹر ہے، وہ ریل اسٹیٹ کی جانب جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہماری گروتھ ہے وہ 3.72% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران جو فیکس آمدن ہے وہ ہمارے پاس $1558 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شیرازی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے دوبارہ تفصیلات جانیں گے۔ اشرف مہتاب کا رخ کریں گے، اشرف مہتاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اشرف بتائے گا کہ ٹیکس محصولات کے اہداف مکمل کرنے کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، اس مرتبہ کتنے اہداف ہو سکتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ ٹیکس نیٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی مریم۔ ٹیکس اہداف جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ تو اس سال بھی نہیں پورے ہونے، اور ماضی میں بھی ایسا ہی کوئی رویہ رہا ہے
کہ تقریباً کو 18-20 ہزار FBR کے افسر و ملازمین ہیں، اتنے بڑے تعداد میں ہیں، لیکن جو ٹیکس اہداف رکھے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے دوران 2-3 منی بجٹ بھی آئے، اس کے دوران بھی اہداف بڑھے تو تقریباً 7,640 ارب روپے وصول کرنے تھے، لیکن اس میں تقریباً 400-450 ارب روپے کا شارٹ فال نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یقینی بات ہے جب اگلا بجٹ میں جس میں انہوں نے ٹیکس اہداف کا جو ٹارگٹ جو اس وقت رکھا ہے وہ تقریباً 9,200 ارب رکھ دیا ہے، تو اس کے اندر پھر لامحالہ کوئی 1800 سے لے کے 2,000 روپے کے نئے وہ اضافہ کرنا پڑے گا، چاہے اس میں نئے ٹیکس نہ بھی لگائیں، لیکن کیا ہوگا کہ اس کے اندر پھر وہ یہ ٹیکس جو کہیں نہ کہیں برڈن اس کا ڈالنا پڑے گا، اور اس کے اوپر جو برڈن ڈالا جائے گا وہ یقینی بات ہے پہلے 17% جہاں پہ سیل ٹیکس تھا وہاں 18% کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو درآمدی اشیاء ہیں ان کے اوپر جو خواتین کے میک اپ کا سامان ہے، جو ان کے پرس کا سامان ہے، یہ بچے جو بند ڈبے کا دودھ باہر سے آتا ہے وہ پیتے ہیں، اس کے علاوہ بند ڈبوں کے اندر جو خوراک ہے، خوراک کی آئٹمز ہیں جتنی، ان سب کے اوپر جہاں پہ 18% سیل ٹیکس تھا وہ 25% کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ 25% تھا اس کو برقرار رکھیں گے۔ تو یقینی بات ہے جب یہ سارے ٹیکسز اس میں ملا لیے جائیں گے تو یہ تقریباً کو 22% سے لے کے تقریباً 50% سے زائد یہ ٹیکسز بن جائیں گے، جو کہ ہماری صنعتوں پہ پڑیں گے، اور وہ پھر مہنگی اشیاء بیچیں گے، اور پھر لامحالہ جب مہنگی اشیاء آئیں گی بازار میں تو ہم جیسے جو سادہ لوگ ہیں، خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور مزدور ہیں، فیکٹری ورکر ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن بڑھ جائے گا۔ جس طرح سے ابھی میرے بھائی بتا بھی رہے تھے کہ یہ جو مہنگائی کا تناسب اس سال رہا ہے وہ کوئی بہت کم نہیں رہا، 38% مہنگائی، 39% مہنگائی، ریکارڈ اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، شاید کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا ہو، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 21% مہنگائی رہے گی۔ 21% مہنگائی رہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو جب آپ ٹیکس اتنے لگا دیں گے تو یقینی بات ہے اشیاء خور و نوش جو ہے مہنگی ہو جائیں گے، خاص طور پہ جو صنعتی پروڈکشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں، ان کے خام مال پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، ان کی باقی اشیاء پہ، تو پھر پیداوار جو ہے کم ہو جاتی ہے بجائے بڑھنے کے۔ جب پیداوار کم ہوگی تو آپ کو ٹیکسز مزید کم ملیں گے۔ اسی طرح سے اس رواں مالی سال کی بات کی جائے تو پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، لائٹ ڈیزل ہے، مٹی کا تیل ہے، ان کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگائے اور اس کی قیمتیں اتنی بڑھا دی کہ وہ سیل اس کی بہت کم ہو گئی، یعنی کہ اس کی کھپت کم ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ان کو جو 860 روپے وصول ہونے تھے لیوی ٹیکس اور جنرل سیل ٹیکس کی مد میں نہیں ہوئے، اب یہ ہو رہا ہے کہ 10 روپے فی لیٹر مزید یہ ٹیکس لیوی ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں۔ کم کیا گیا، اس کے بعد سے دوبارہ بڑھانے کی بھی سفارش پیش کرتی گئی ہے۔ اشرف مہتا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے، شراز احمد شرازی نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ۔ صدر یوریشین یونیورسٹیز اور استنبول آئیڈن یونیورسٹی مصطفیٰ آئیڈن کا ورلڈ سٹی لاہور میں تاریخی عمارات، بادشاہی مسجد، فوڈ اسٹریٹ اور دیگر کا دورہ۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان، MD سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق اور ڈائریکٹر سپیریئر کالج ڈاکٹر عابدہ خالق بھی ہمراہ تھیں۔ مغلیہ دور کی فن مہارت دیکھ کر صدر یوریشین یونیورسٹی یونین اور استنبول آئیڈن یونیورسٹی مصطفیٰ آئیڈن بہت متاثر ہوئے اور پاکستان کی قدیم ثقافت کی بہت تعریف کی۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور معزز مہمانوں نے مغرب کی نماز بادشاہی مسجد میں ادا کی۔ معزز مہمان نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار کا دورہ کیا اور مسلم دنیا کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ صدر استنبول آئیڈن یونیورسٹی کے اعزاز میں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی جانب سے لاہور کی تاریخی فوڈ اسٹریٹ میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد معزز مہمان سے ملنے کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ صدر مصطفیٰ آئیڈن نے بچوں سے نام پوچھا اور پیار کیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مہمان نوازی کو لاجواب قرار دیا اور کہا ترکی کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھا اور یہاں آ کر ایسا ہی محسوس ہوا۔ سانحہ 9 مئی کے ذمہ دار چیئرمین PTI ہیں، انہوں نے لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسایا۔ ریاست کے خلاف سنگین اقدامات کی منصوبہ بندی کے ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں۔ ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو فوجی قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ چیئرمین PTI کی گرفتاری کرپشن کیسز میں ہوئی، وہ سچے تھے تو عدالت سے کلین چٹ لے لیتے۔ وزیر اعظم نے صحافی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ IMF کی تمام شرائط پوری کر دیں، بس فیصلے کا انتظار ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 94C ماڈل ٹاؤن لاہور میں 6 کنال پر مشتمل گھر خرید لیا۔
घर को कारकुनान से मुलाकात का मकाम बनाया जाएगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा माहिरा हाशमी पीपल्स पार्टी का सियासी मरकज बनने वाले नए घर के बाहर ही मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। माहिरा, बताएगा इस घर से कारकुनान की रसाई कितनी आसान हो जाएगी? जी बिल्कुल, एक तरफ पंजाब का सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील होता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का सियासी महाज पर पंजाब में सरगर्म होना और खासकर लाहौर में बैठना यकीनन एक बड़ा पैगाम, एक नई तब्दीली का जो है वो पैगाम दे रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, इस वक्त मैं 94C मॉडल टाउन के बाहर मौजूद हूँ और ये घर जिसका घर है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है, यानी कि मुफाहमत के बादशाह ने एक और घर मॉडल टाउन में ख़रीद लिया है। और इस घर के रुकबे की बात करूं तो इस घर का रकबा जो है वो तकरीबन 6 केनाल पर मुश्तमिल है और इस घर को जो है वो कारकुनान का मकाम जो है वो बनाने का फैसला किया गया है। इस घर में जो है कुछ दिनों के बाद जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बाकायदा तौर पर आकर यहाँ पर बैठेंगे और जिन कारकुनान को बहरिया टाउन जाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अब उनके लिए जो है वो एक आसानी बन चुकी है कि वो यहाँ पर आके अपने कायद से जो है वो मिल सकते हैं। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की दोबारा से साख बहाल करने के लिए वो यहाँ पर आकर बैठेंगे और पीपल्स पार्टी को दोबारा जो है पीपल्स पार्टी पंजाब में खासकर जो है वो तमाम एक गढ़ जो है वो बनाया जाएगा और दोबारा से पीपल्स पार्टी का जो एक नाम माजी में था उसको जो है अरूज पर जो है वो पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है माहिरा हाशमी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।